مسلک کا آپ نے پوچھا ہے، تو مسلک میں احناف میں سے ہوں۔ ویسے شہباز بھائی جو میں ڈاکٹر کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیں نا کیسے میں نے ڈاکٹر کی بھی درگت بنائی ہے اس کے قصاصی ٹوپی ڈرامے کے اوپر۔ روایت مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے جی جناب۔ کوئی میرے سوالوں کے جواب بنے کہ نہیں بنے؟ سیدنا عمار بن یاسر کے اوپر میں نے 3 سوال کیے تھے، پھر چوتھا بھی ایڈ ہو گیا، کچھ اس کا جواب شاید آیا تو مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے آپس میں اچھا خاصا مشورہ کیا ہوگا اور یقیناً کوئی نہ کوئی آپ نے صورت نکالی ہوگی۔ اگر آپ کے جو مناظر ہیں سلمان وہ جو بھی ہیں، تو اگر انہوں نے میرے جو 4 سوال تھے، ایک سوال تو انہوں نے خود ہی میرے سامنے، یعنی ایک صورت ایسی پیدا کی کہ میں نے سوال کیا ان سے، اگر انہوں نے میرے 4 سوالوں کے جواب دیے ہیں تو مجھے بتائیے گا پلیز، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس کا ابھی تک انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے لکھے ہوئے مانگے تھے تاکہ سب کے سامنے ایک ثبوت رہے کہ یہ انہوں نے جواب دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے دیے ہیں تو مجھے ٹیگ کیجیے گا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ وائس کی دوبارہ ڈیبیٹ شروع ہوگی، لیکن مجھے پہلے لکھے ہوئے جواب چاہیے سیدنا عمار بن یاسر کے اوپر جو میں نے 4 سوال میں نے سامنے رکھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ آپ نے اپنی جو آپ کی شورا ہے چھوٹی موٹی سی، ٹھیک ہے، بچوں کی، اس میں آپ نے کچھ نہ کچھ تو مشورہ کر کے کچھ سوال کے جواب تو نکالے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ اب آپ میرے جواب دینے کے قابل ہوں گے سارے کے سارے۔ سوال پہ سوال ڈاکٹر صاحب آپ کو آگے جانے کی اور پیچھے جانے کی اب ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ جانے کی کوشش کریں گے تو آپ گر پڑیں گے منہ کے بل آگے جائیں گے تو، اور پیچھے جائیں گے تو پیٹ کے بل گر جائیں گے۔ اب آپ کو آپ کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ آپ ذرا مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ عمار بن یاسر کو رسول اللہ فرما رہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ شیطان سے محفوظ ہے۔ اب ایسا شخص جو قصاص نہیں مانگ رہا تو رسول اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ شیطان سے محفوظ ہے اس کی زبان، تو آپ مجھے بتائیں کہ اب جو قصاص مانگ رہے تو کیا وہ ان کی زبان شیطان والی ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں میں تو یہ کہ میں کبھی نہیں کہہ سکوں گا، تو آپ اپنے دعوے میں ہی گر جائیں گے۔ تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کیونکہ ایک ایسا بنا جس کی زبان شیطان سے محفوظ ہے، تو شیطان سے محفوظ تو وہ جا کے مطالبہ بھی نہیں کر رہا قصاص کا، وہ تو دوسری بات ہے، سعد بن وقاص نے بھی نہیں کیا، ابن عمر نے بھی نہیں کیا، وہ تو بعد کی بات ہے۔ تو یہ عمار بن یاسر کی بات تھی۔ باقی عمار بن یاسر ایک اس کے حوالے سے نص موجود ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عمار جو ہے نا وہ معصوم ہے، نہ 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 ڈاکٹر جی نہ، یہ بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ حدیث موجود ہے۔ اور علی کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں کہ جو اتنی بڑی جو آپ قصاصی ٹوپی ڈرامہ آپ نے لگایا ہے علی کے اوپر، اب آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں نا، اب ہم آلو فٹ کریں گے۔ علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ اقرب الحق، اور ان خوارج سے قتال کرنے والا جو ان کی خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ ان کا جو امیر ہے وہ سب سے بہترین امیر ہے، اور قتل کرنے والے بہترین غازی ہیں، یعنی بہترین لوگ ہیں، اور ان کے لیے اس کے بعد اگر کوئی ثواب نہ بھی کریں تو ان کے لیے وہی ثواب کافی ہو جائے گا۔ یہ خوشخبریاں، اور خوشخبریاں اس کے لیے جو ان کو قتل کرے اور جو ان سے شہید ہوا۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام کا گروہ ہے، یہ ہمارے ایک صحابی نے ابو سعید خدری نے پیش کیا یہ بات، تو ابو سعید خدری سے ہم نے یہ روایت دکھا دی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب خلیفہ راشد تو یہ ہے سب سے بہترین امیر ہے، حق والی جماعت ہے اس کی۔ اب اقرب الحق کے حق کے زیادہ قریب نہیں، نہ ایک ہی جماعت ہے، حق کے قریب ہے، جو اس کے مخالف میں کھڑی ہے وہ باطل میں کھڑی ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے نص آ گئی ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو دوسری بات، اب یہاں یہ 3 باتیں یہاں پہ ڈن ہو گئی۔ اب یہاں پہ میں آپ سے چوتھی بات کروں گا جو تابوت میں آخری کیل ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام کا تو معاملہ ہوا کلیئر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل بری کر دیا، کہ ان کو امین کہہ دیا، ان کو سب سے بہترین امیر کہہ دیا، حق والی جماعت والا کہہ دیا، اور حق والی جماعت کا سب سے بہترین امیر مولا علی علیہ السلام کو کہہ دیا، اور ان کے حق میں یہ بھی فرما دیا کہ علی جو ہے نا، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اب یہ فضائل یہاں پہ تو گن رہے، لیکن فضائل اس طرح سے نہیں ہے، یہ ایز اے شریعت یہاں پہ اپلائی ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بتائیں، ابھی تابوت پہ آخری کیل ہے انشاءاللہ، یہ اس کے بعد اب آگے جائیں گے تو منہ کے بل گریں گے، پیچھے جائیں گے تو پیٹ کے بل گریں گے۔ اب جو ایک حق والی جماعت جتنے اس کے فضیلتیں آ گئی، اب اس نے اگر قصاص نہیں لیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قصاص نہیں لیا تو اگلے بندے کا جو قتل ہوا تھا وہ ہوا ہی نہیں تھا حق پہ،
وہ ناحق پہ، تو یعنی کہ وہ حق پہ تھا. اگر آپ کے ڈاکٹر نے دیکھ لیجیے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایسا کبھی نہیں کہیں گے، لیکن اگلے بندے کی، آپ کے ڈاکٹر کے تحت اگلے بندے کا جو قتل ہوا وہ حق پہ ہوا، ٹھیک. اور اگر اس کا حق پہ نہیں ہوا تو پھر آپ کو جانا پڑے گا اپنے اماموں کی طرف اس مسئلے میں. تو آپ کے امام نے تو بری کیا ہوا مولا علیہ السلام کو، اس سے احناف نے. اور جب آپ آگے جائیں گے تو وہ جو مطالبہ کرنے والے تھے جمل اور صفین والے، تو وہ باطل پر تھے. آپ کو ان کو باطل پر ماننا پڑے گا، آپ کو جمل اور صفین دونوں کو باغی ماننا پڑے گا. خارجیوں کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ جہنم کے کتے ہیں. مولا علیہ السلام کی پہلی نشانی یہ ہے کہ مولا علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے. جس طرح بھی آپ نے کفر کی آیات پیش کی ہے نا، اس طرح خارجی بھی کیا کرتے. تو میں یہ کہتا ہوں کوئی بعید نہیں ہے کہ میں آپ کو خارجی کہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ نبی کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور پھر ان کے اصحاب کھڑے ہیں، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ابھی تک پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں. اور ہم نے ایک حدیث بیان کر دی کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. عمار ان کو جنت کی طرف اور وہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے. اچھا، جہنم کی طرف بلانے والا یعنی ایک ایسا شخص جو قصاص کا حکم پورا کرنے آیا، قرآن کا معاملہ پورا کرنے آیا، تو رسول اللہ نے اس کو جہنمی بھی کہہ دیا، نعوذ باللہ، یعنی جہنم کی طرف بلانے والا. یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے میرے بھائی. اب آپ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، کسی ایک کو بچائیں اور کسی ایک کو ڈبا دیں. سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، نہ نہ نہ. اب سوال ہم آپ کو پتہ، ہم مان رہے ہیں کہ آپ جو آیات لگا رہے ہیں اور جو احادیث پیش کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی قصاص کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے. لیکن آگے سینیریو کیا ہے؟ آپ ذرا جس میں بندے میں چسپا کر رہے ہیں وہ کس بیسس کے تحت چسپا کر رہے ہیں؟ میں نے تو اس کے بتا بھی دیا کہ اس نے قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ میں نہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوں نہ کچھ اور. وہ تو بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو سند پیش کروں گا نا. ابھی میرے بھائی آپ نے نا یا تو آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے، یا پھر جگہ پر کھڑے رہیں اور اسی طرح سنتے رہیں ہم سے. پھر السلام علیکم. اچھا، پھر بھی یہاں پہ نا من گھڑت اور اپنا استدلال پیش کر کے کہتے ہیں جی میں احناف میں سے ہوں. احناف میں سے ایسی کس نے دلیل پیش کی، اور آپ کے احناف کے سلف میں سے کس نے ایسی چیزیں پیش کی اور ان کو اس طرح قصاص کا حکم نہ پورا کرنے والا گروہ کہہ دیا ہو؟ کسی ایک امام نے کہا ہو تو بتائیے. جیسے میں نے آپ کو امام بدر الدین عینی، امام ماتریدی، امام کرمانی اور امام ملا علی قاری، یہ میں نے آپ کو بڑے بڑے جید علماء اور محدثین پیش کیے آپ کے احناف کے. تو آپ نے ان کا بھی رد کر دیا. 14 سال میں آپ نے یہ چیز کس سے لی؟ آپ نے کوئی بیان نہیں کرنا، آپ نے ڈائریکٹ قرآن سے خود استدلال پکڑا. یعنی آپ کی بات ہی غلط ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو رسول اللہ حق والی جماعت اللہ کہہ رہے ہیں، سب سے بہترین امیر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے اور ایسے ایسے کام وہ کرے گا کہ اس کے بعد وہ کسی ثواب کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت زبیر کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ ظالم کہا گیا، سارا کچھ موجود ہے. یعنی عدلی کو وہاں بھی حق پہ کہا گیا، جمل میں بھی حق پہ ہونے کی یہ دلیل بنتی ہے کہ حضرت زبیر کو وہاں پہ ظالم کہا گیا. تو بھانجے کو ماموں کی جان کے لالے پڑ گئے. اور ابھی تو میں قصاصی ٹوپی ڈرامہ جو ہے نا، اس کو ختم کرنے کے بعد حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا قصاص بھی مانگوں گا، اور آپ کے ماموں سے میں قصاص کا مطالبہ بھی کروں گا. ابھی تو حسن ابن علی بھی رہتے ہیں، یزید پر تو بعد میں جائیں گے ہم انشاءاللہ. پہلے آپ ایک سینیریو کلیئر کر دیں، ایک جو معاملہ جو آپ اپنی طرف سے چشمہ کر رہے ہیں. جب اب ہم نے چشمہ کرنے کی کوشش کی تو مغیرہ ابن شعبہ تک بھی بات جائے گی، تو پھر بڑا دور دور تک معاملات جائیں گے. تو اس طرح نہ کریں، آپ بات وہ کریں جو شروع کے سلف اسلاف میں سے باتیں چلی آ رہی ہیں. جناب آپ نے اقرار کر دیا کہ سیدنا عمار بن یاسر معصوم نہیں ہے، وہ خطا کر سکتے ہیں، تو بات ختم ہو گئی. اتنا لمبا میسج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدنا عمار بن یاسر خطا کر سکتے ہیں اور وہ خطا پر تھے اللہ کا حکم پورا نہ کر کے. بات ختم ہوگی نا بھائی، پھر کیا جھگڑا کس بات کا؟ تھینک یو سو مچ، اتنا لمبا میسج کیا. ٹھیک ہے جی. ہاں، زبان سے تو ہم نے بھی نہیں کہا کہ گالیاں شالیاں دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ خطا کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے جنہوں نے بھی سیدنا عثمان علیہ السلام کے قصاص کی مخالفت کی تو وہ خطا پر تھے. تھینک یو سو مچ، آپ نے اقرار کیا کہ وہ معصومانہ الخطا نہیں تھے، وہ بالکل خطا کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں ہاتھ پیر کس کے باندھے ہیں.
جو میں نے ہاتھ پیر آپ کے پچھلے چند دنوں میں سارے گروپ کے باندھے ہیں، چل چھوڑیں، مجھے بڑکوں کا شوق نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمار بن یاسر کو اگر آپ نے خطا پر کہنا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے وائس ہی میرا پورا سنا نہیں۔ اس کا مطلب یہ آپ نے جو کہہ دیا نا کہ عمار کو خطا پہ مان لیا تو اپنے وائس کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو یعنی آپ نے میرا وائس پورا نہیں سنا، یعنی آپ میرے پورے وائس سے ہی بھاگ گئے۔ نہ ایسے نہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں، ہم آپ کی پوری بات سنتے ہیں تو ہماری بات ہی سنیں، ہمت رکھیں، بے فکر رہیں، آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا، یہ ہضم میں کرواؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ اب آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے، آپ نے چپ چاپ ہو گئے نا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق والا گروہ کس کو کہہ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے گروہ کو حق والا گروہ کہہ دیا۔ وہ خوارج سے قتال کرنے پر پتہ چل گیا۔ اور عمار باطل پہ کیسے تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں عمار باطل پہ تھے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ عمار جو ہے اس کو باغی گروہ قتل کرے گا، یعنی عمار کو قتل کرنے والا گروہ باغی ہوگا، یعنی عمار جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یعنی ایک جنت میں کھڑا ہونے والا شخص رسول اللہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں بلانے والا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ باطل پہ ہوگا، یعنی کتنی واہیات آپ کی عقل ہے۔ عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، عمار کی زبان شیطان سے محفوظ ہے، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے شخص کو جس کو رسول اللہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمار باطل پہ تھا، ایسے شخص کی زبان شیطان سے محفوظ ہے، اس نے قصاص کا مطالبہ نہیں کیا، یعنی قصاص کا مطالبہ نہ کرنا شیطان سے محفوظ والی زبان والوں کا ارادہ کام ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بات کی جائے کہ حضرت عمار بن یاسر حق پر نہیں تھے، باطل پر تھے، تو وہ رسول اللہ کو کہے، رسول اللہ نے حق پہ کہہ دیا، آپ باطل پہ کہہ رہے ہیں۔ عمار کی جماعت جو ہے وہ حق پہ تھی، وہ حق جماعت پہ تھی۔ کیسے کہ انہوں نے خوارج سے قتال کیا، تو مخلوق کا بہترین امیر تھا مولا علی علیہ السلام، اور خوارج سے قتال آپ کو پتہ، یہ بات تو اسٹیبلش ہے کہ مولا علیہ السلام نے کیا۔ کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی حدیث چاہیے؟ جی محترم، میرا سوال آپ نے غور سے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ خوارج کے ساتھ جنگ میں کون حق پہ تھا یہ تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو اللہ کے حکم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو میری بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ اللہ کا حکم پورا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہو گیا آپ کو حضرت؟ ہاں، مطلب میں نے مشکل سوال کیا تھا کیا؟ یعنی میں سوال کر رہا ہوں کہ کیا سیدنا علی نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، بتایا، کیا نہیں کیا؟ لیکن آپ کا جواب کیا ہے؟ وہ خوارج کے ساتھ جو جنگ کی تھی نا، وہاں پہ وہ حق پہ تھے۔ کیا ہو گیا حضرت آپ کو؟ یہ آپ کا ڈیفنس ہے؟ بہت ہی افسوس ہے آپ کو۔ میں نے کہا نا، قصاص کا مقدمہ حل ہوا، فیصلہ ہوا، فیصلہ قرآن میں درج ہے۔ بہت شکریہ۔ اب آگے چلیے، سیدنا علی علیہ السلام کا فیصلہ آپ سے ہم نے کرا لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب سیدنا عمار بن یاسر کا فیصلہ، چونکہ آپ مشاجرات کے بڑے شوقین ہیں، اب سیدنا عمار بن یاسر کا حق میں ہونا ثابت کیجیے، جبکہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، آپ نے اعلان کر دیا، اور وہ خطا کر سکتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی جو آیات ہمیں بتا رہی ہیں، تو اس کی زیر میں نے ان کا فیصلہ آپ سے کرانا ہے ظاہر ہے۔ تو بتائیے، وہ 3 سوال جو میں نے کیے ہیں ان کا جواب دے دیجیے پلیز، ٹھیک ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا، آپ کی بات تو سمجھ میں آ گئی ہے، میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں۔ آپ جس پر قرآن کی آیت لگا رہے ہیں، آپ کا استدلال کیسے صحیح ہے؟ آپ غلط لگا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق والی جماعت ہے، تو آپ ایسے والے شخص کو قرآن کی آیت کیسے لگا سکتے ہیں؟ ذرا آپ مجھے اس چیز کا پیش کیجیے گا کوئی حوالہ۔ معصوم الخطا تو ہم کسی کو نہیں مانتے، معصوم الخطا تو ہم حضرت عثمان، عمر اور بکر کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے کی، اب دیکھیں آپ کو ماموں کے لالے پڑ گئے، اب اس میں میرا قصور تو نہیں ہے، آپ کی اپنی یہ باتیں، آپ ایسی باتیں نہ کریں تو ہم آج آپ کو آپ کے ماموں کے لالے نہ پڑتے۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمار کو تو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ اس پہ ناسبی پھٹ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ناسبی پھٹ جاتے ہیں اس پہ، یعنی عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار کو باغی گروہ جو قتل کرے گا، وہ عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ باغی جو ہے نا وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، یہ دلیل ہے۔ حالانکہ عمار گو کے معصوم الخطا نہیں ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت عمار جو ہے وہ جنت کی طرف بلانے والا ہوگا، جنت کی طرف بلائے گا، تو رسول اللہ نے جب فرما دیا تو بات حق ہے، حق سامنے آ گیا، حق واضح ہو کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، محض آپ کے استدلالات ہیں۔ جی جناب، آپ نے کہا کہ ایسے شخص کو کہا ہے کہ حق والی جماعت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سے عرض ہے کہ اللہ نے کہا ہے ظالم جماعت ہے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ادھر بھی دیکھیں نا آپ، اللہ نے فرمایا ہے عذاب علیم ہے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، ہاں۔ اور اب میں 5واں سوال ایڈ کر رہا ہوں، کیونکہ خود سیدنا عمار بن یاسر اس وقت آپ سے حق پہ ثابت نہیں ہو رہے، بڑی مشکل بنی ہوئی آپ کے لیے، تو میں 5ویں سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، ابھی ہم واپس آتے ہیں۔
اچھا، یہ کتنی واہیات بات ہے کہ سیدنا عمار حق پہ ثابت نہیں ہو رہے. یعنی میں نے اتنی احادیث اور اتنے حوالے اور اتنا سب کچھ پیش کیا اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک حق پہ ثابت نہیں ہو رہے. یعنی کہ میرے کسی ایک وائس کو یا تو انہوں نے سنا نہیں ہے یا پھر انہوں نے سنا ہے تو ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، تو اسی طرح یہ ایک ہی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں. اب آپ آگے چلیں. لانے قصاص نہ لینے والوں کو ظالم کا ہے. ہم تو آیت کے منکر ہے ہی نہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ قرآن کی آیات تو صحیح پیش کر رہے ہیں لیکن چسپاں کس پہ کر رہے ہیں؟ وہ غلط جگہ پہ چسپاں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایسے شخص کو بہترین امیر اور اس کی جماعت کو حق والی جماعت، اور اس کی جماعت جو تھی نا وہ اللہ کی جماعت، وہ حضرت عمار بن یاسر فرما رہے ہیں، ایک صحابی فرما رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر باطل پر تھے، آ گئے نا. اب آ گئے بدری صحابی کے اوپر آپ بھونگنے آ گئے. آپ نے بدری صحابی کو بولا کہ باطل پر تھے. ہے یہی تو بات ہے نا سر. یہ ہوتا ہے بغض اور ناسپت آپ کی. ہم ایسے نکالیں گے. اب آپ ایسے بھاگیں گے. آپ کو بھاگیں، آپ جتنا بھاگتے بھاگیں، لیکن آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں باندھ دوں گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے حق والا امیر کو تو فرما دیا. اب بات آتی ہے عثمان کی. اب مجھے بتائیں کہ عثمان جو ہے نا، وہ جو ان سے قصاص آپ مانگ رہے ہیں، وہ کیا حق میں شہید ہوئے؟ کیونکہ رسول اللہ تو فرما رہے ہیں کہ یہ تو بہترین امیر ہے، حق والی جماعت ہے یہ. ٹھیک ہے، عمار کو باقی گروہ قتل کرے گا. یعنی اب ایک جو بعد میں قصاصی ٹوپی ڈرامہ کرنے آ رہے ہیں، تو ان کو آپ دیکھیں کہ آپ وہ باطل ہیں یا ان سے پہلے حضرت جو شہید ہو گئے نعوذ باللہ ان کی، آپ یہ کہیں گے شہادت جو تھی وہ جائز تھی. ہے آپ تو بڑے برے پھنس گئے. یہ لیجیے جی خرم صاحب، جو کہ آپ کے سلمان صاحب گفتگو کر چکے، اب آپ آئے ہیں میدان میں. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے آپ نے نکا ماموں، بڑا ماموں، چھوٹا چاچو، بڑا چاچو ہیں، ظاہر ہے آپ اس طرف نکلیں گے. آپ کے پاس ہے تو کچھ نہیں. تو سیدنا معاویہ کی باتیں نہیں ہو رہی، بات اللہ اور علی کی بات ہو رہی ہے. پتہ نہیں آپ کو کدھر کو بھاگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بارہ ذرا توجہ فرمائیے. میں نے 5واں سوال بھی لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ چونکہ سیدنا عمار بن یاسر سیدنا علی کے ساتھ تھے، وہ اس لیے حق پہ تھے، تو سیدنا عمار بن یاسر کا اپنا حق پہ ہونا ثابت نہیں ہو رہا آپ سے. ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ مان چکے کو معصوم اللہ خطا نہیں ہے، یعنی خطا کر سکتے ہیں. تو اللہ کے قصاص کے حکم کو چھوڑ دینا خطا ہی ہے ظاہر. اگر آپ اس کو خطا نہیں کہیں گے تو پھر تو وہ گناہ کے درجے میں چلا جائے گا، اور عذاب علیم والا فتویٰ لگے گا اور ظالم والا فتویٰ لگے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں نے 5واں سوال ایڈ کیا. ذرا آپ تو کچھ جواب دینے کے میرا نہیں خیال وہ نہیں دے سکے، آپ بھی نہیں دے سکیں گے. 5واں سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا علی نے سیدنا عمار بن یاسر کو لے کے کبھی اپنے حق پہ ہونے کے لیے اعلان کیا ہو، بتایا ہو کہ چونکہ عمار بن یاسر میرے لشکر میں ہے تو میں حق پہ ہوں؟ دکھا دیجئے. اور اگر کبھی سیدنا علی نے یہ کہا ہو کہ چونکہ عمار بن یاسر میری جانب تھے اور اس لیے وہ شہید ہو گئے، تب معاویہ کا گروہ باطل اور میں حق پہ ہوا، اگر سیدنا علی نے کبھی سیدنا عمار بن یاسر کو اپنے حق پہ ہونے کے لیے دلیل بنایا ہو تو اللہ کی قسم دکھا دیجیے. 5واں سوال ہے. یقین جانیے پہلے سے لے کے آخری تک میرے کسی سوال کا کسی نے جواب نہیں دیا. السلام علیکم. نہیں، میں کدھر کو بھاگے نہیں جا رہا. میں علی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں علی ایک ایسا شخص ہے نا کہ آپ اس کا بائی نیم اس پر چسپا تو نہیں کر رہے. آپ ایک قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور وہ خود اس کا ایک ہائپوتھیسس کریٹ کر رہے ہیں. آپ اس کو ایک سچویشن میں ڈال رہے ہیں اور اس سچویشن میں ایک بندے کے اوپر چسپا کر رہے ہیں. وہ سچویشن ایک بندے کے اوپر چسپا کر رہے ہیں، ایسے بندے کے اوپر جس کو رسول اللہ نے کہا کہ جنتی ہے. اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور تیسری اس کی عام مین فضیلت کہ حق والی جماعت اس کی ہوگی، حق والی جماعت. اور ان کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے کہ اس کے بعد ان کو ثواب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ایسا شخص جو ہے قصاص نہیں لے رہا تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اب قصاص مانگنے والوں کو کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے، تو ان کے بارے میں رسول نے فرما بھی دیا کہ یہ باغی گروہ ہے. ہاں تو آپ آگے پیچھے آپ جا نہیں رہے، تو آپ اپنے سوال ریپیٹ کر رہے ہیں. سوائے آپ اپنے سوال ریپیٹ کرنے کے آپ کچھ اور بول ہی نہیں پا رہے، موضوع سے بھاگ گئے. آپ سب دیکھ لیں کہ جو ڈاکٹر خان صاحب ہے نا، ان کو اب اپنے ماموں کی جان کے لالے پڑ گئے. اب یہ نہ آگے جانے گے نہ پیچھے جانے گے. آگے جائیں گے تو منہ کے بل گریں گے، پیچھے جائیں گے تو پیٹھ کے بل گریں گے. اب یہ چلے گی جی نکے ماموں، چھوٹے ماموں، بڑے ماموں، اس طرح کی باتیں کرنے. دیکھیں اب یہاں سے اس کے بعد یہ سگر بازی کریں گے اور اس کے بعد آگے نکل لیں گے. جی یہی تو اصل بات ہے. دیکھیں کہ موصوف جو ہے موضوع سے بھاگ چکے ہیں. یہ سارے دیکھیں ذرا، دیکھیں آپ کدھر کو چل دیے میرے بھائی، کدھر کو چل دیے. سچویشن تو آپ کریٹ کر رہے ہیں، چسپا کس پہ کر رہے ہیں؟ میرا مسئلہ قرآن اور حدیث سے نہیں ہے. میں قصاص والی معاملے میں تو آپ سے بات نہیں کر رہا کہ قصاص اور جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا. میں تو اس کو مانتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص میں تو زندگی ہے، دیت میں تو زندگی ہے، سوری قصاص میں تو زندگی ہے. تو اس میں تو میں نہیں کچھ، میں دو رائے تو اس میں میری ہے ہی نہیں.
میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سچویشن بنا کے جس بندے پہ جذبہ کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کی حق والی جماعت ہے، اقرب الحق، اور اس کا جو امیر ہے وہ بہترین امیر ہے جو خوارج سے قتال کرے گا۔ خوارج سے قتال کس نے کیا؟ ابو سعید خدری کی روایت ہمارے پاس موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو شاہد بناتے ہوئے کہا کہ علی اور اس کے ساتھی نے جا کے اس سے قتال کیا، اور وہاں پہ ہمیں دوسری احادیث ملتی ہیں، مختلف جگہ پہ ہمیں احادیث ملتی ہیں، ہمارے ساتھ اماموں کے قول بھی ثابت ہیں۔ اماموں کے قول آپ کو میں بھیجوں، آپ کے احناف کے قول آپ کو بھیجوں، کیا آپ کو یہ قبول ہوں گے؟ 14 سال میں آپ کو کس احناف نے اس طرح کہا ہے، ذرا وہ بھی مجھے بھیجیے گا، پھر میں آپ کے احناف آپ کو بھیجوں گا جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے، ایسا ایسا کیا ہے، اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ طرف جانے کا تو وہ حق پہ ثابت نہیں ہو رہے آپ سے۔ اب میں آپ کے سامنے صحابہ کی گواہیاں رکھوں گا، آپ اپنے جی جناب آپ فضائل ہمیں نہ سنانا شروع کر دیجئے، ہم نے آپ سے فضائل نہیں پوچھے، نہ فضائل پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں کہ جنت کی بشارت کس کس کو ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے تو صحابہ جنتی ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے کون حق پہ ہے۔ آپ نے بڑا مقدمہ جو ہے نا اپنی طرف سے جو بنا کے رکھا ہوا تھا وہ سارا زمین بوس ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ جو میں لے کے آیا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کدھر کو جاؤ۔ تو میں نے اللہ اور علی، اللہ کا حکم ہے، علی خلیفہ ہے، بس یہاں سے آگے میں گیا ہی نہیں۔ اب آپ کو شوق تھا عمار بن یاسر کی طرف جانے کا تو وہ حق پہ ثابت نہیں ہو رہے آپ سے۔ اب میں آپ کے سامنے صحابہ کی گواہیاں رکھوں گا، آپ اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا ہوں۔ صحابہ جنہوں نے سیدنا علی کو انکار کیا، سیدنا علی کے اس اقدام قتال کے مخالفت کی اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا، صحابہ پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی؟ اگر علی حق پہ ہوتے تو صحابہ کی یہ گواہیاں ہوتی جو میں ابھی آپ کو دینے والا ہوں۔ کمال کرتے ہیں۔ چھوڑ دو بھائی صاحب، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس پیش کرنے کو، بلکہ اللہ کا حکم زیادہ شدید ہے۔ ہم مانتے ہیں خطا تھی، اجتہادی خطا مانتے ہیں، اس پہ ہم کسی کو تانو تشنیع نہیں کہتے۔ اجتہادی خطا پہ سیدنا علی کو بھی اجر ہے اور سیدنا عمار بن یاسر کو بھی اجر ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق قصاص سے پہلو تہی کرنا، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ کیا بات کرتے ہو؟ اللہ وہ نبی کی حدیث نہیں ہے کیا؟ وہ نظر نہیں آتا آپ کو؟ کمال کرتے ہو۔ بھائی علی خلیفہ ہے، اللہ کا حکم ہے، علی خلیفہ ہے تو علی خلیفہ ہے تو رسول اللہ نے کو فرما دیا نا۔ اب قصاص والا معاملہ حضرت زبیر نے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظالم ہو گئے، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر اب آگے جا کے دیکھیں، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ چیز بتاتی ہے کہ عمار جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو عمار کس کی طرف سے لڑ رہے تھے؟ علی کی طرف سے، یعنی علی کی طرف سے لڑنا جنت کی طرف بلانا تھا۔ اچھا آپ ایسے بندے پہ اس طرح کی چیزیں چسپا کر رہے ہیں، سچویشن بنا کے ایسے بندے پہ چسپا کر رہے ہیں، یعنی جس بندے کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی اس بندے کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جس ہمارے ساتھ دیکھیں، رسول اللہ کھڑے، رسول اللہ نے بہترین امیر کہہ دیا، بہترین امیر جب رسول اللہ نے کہہ دیا تو ہمارے پاس دوسری رائے بنتی ہی نہیں ہے۔ ہم ایسے بندے پہ کوئی بات چسپاں کر نہیں سکتے، الٹا یہ آپ کے اوپر بنتا ہے کہ جب بہترین امیر کہہ دیا اور حق والی جماعت کہہ دیا تو حق والی جماعت علی کی ہے۔ اب مجھے بتائیں جو قتل ہوئے تو علی نے ان کا قصاص اگر نہیں لیا تو اب مجھے بتائیں کہ جو قتل ہوئے وہ حق قتل ہوئے، اور اگر جو الٹا آپ دوسری طرف جائیں جو ان کا قصاص مانگنے آئے تھے تو علی نے ان سے قصاص کیا، تو علی کو حق پہ تو کہا گیا، یہ تو بات اسٹیبلشڈ ہے۔ تو علی نے جن قصاصیوں کو جو قصاصی مانگنے آئے تھے ان کے خلاف قتال کیا، اور ان کو رسول اللہ نے کہا کہ تو یہ چیز آپ کے سامنے رائج نہیں ہے، پورا گروپ سن رہا ہے، اب آپ نکل رہے ہیں یہاں سے۔ یہ نہیں جی، حق پہ حق پہ حق پہ میں آپ کی بات مانوں گا۔ صحابہ کرام پیش کیے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ ذرا چیک کریں، سیدنا کیسی علیہ السلام، سیدنا مسلمہ بن انصاری علیہ السلام، سیدنا ابو بکر علیہ السلام، چیک کرو ذرا، اور ذرا ان کا حدیثوں سے استدلال چیک کرو۔ وہ حدیث نبی کی صراحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور سیدنا علی کی جو اقدام قتل وہ کر رہے تھے جمل سفین کی طرف، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی منع کر رہے ہیں۔ کیا بات کرتے ہو حضرت، کیا بات کرتے ہو؟ آپ نے گپ بنائی ہوئی ہے۔ ان کا قول آپ رسول اللہ کے خلاف پیش کر رہے ہیں، رسول اللہ کے خلاف ان کا قول پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور 100 باتوں کی ایک بات عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب آپ مجھے اس کے بدلے میں آپ مجھے ایک چیز پیش کر رہے ہیں، جی فلاں صحابی نے فرما دیا ہے کہ نہ حق جانتے ہیں، تو حضرت عمار تو حق جانتے تھے، حضرت عمار بدری صحابی ہیں، حضرت عمار بدری صحابی ہیں، وہ تو حق جانتے تھے، اور وہ سر سے پاؤں تک جو ہے ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ ہاں رسول اللہ کی بشارتیں ہیں ان کے بارے میں، اور وہ ان کے ساتھ آنے کے لیے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام، میں نے پہلے رسول اللہ پیش کیا آپ کو، یہ جو احادیث آپ نے سینڈ کی ہے نا، ان احادیث کی میں آپ کو پوسٹ مارٹم بھیجتا ہوں، ذرا حسن غریب روایتیں آپ مجھے بھیج رہے ہیں ترمذی کی، اس کی ذرا میں آپ کو بھیجتا ہوں انشاءاللہ، یہ آپ بے فکر رہیے آپ۔ اچھا یہاں پر دیکھیں کہ مسلمہ بن انصاری کی گواہی یہ پیش کر رہے ہیں جو نیوٹرل تھے، نیوٹرل صحابہ تھے۔ ایک وہ صحابہ تھے جو مولا علی کے خلاف آئے تھے، اور ایک وہ صحابہ تھے جو انصاری زیادہ تر بدری
اور زیادہ تر بیت رضوان کے اصحاب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، جو ان کے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے مخالفین کے خلاف۔ اب عمار جو ہے نا وہ قتل ہوئے، تب پتہ چلا کہ جو نیوٹرل تھے وہ غلط تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب جب عمار قتل ہوئے تو پتہ لگ گیا کہ باغی گروہ کون سا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسرا یہ قصاص کی بات کرتے ہیں، تو قصاص کی بات ایک خاص بندے کی طرف سے نہیں بنتی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا بندہ جو اٹھ کے کسی بندے کو قتل کرے تو اس سے قصاص کیوں مانگا جائے؟ مثال کے طور پہ ایک بندے نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس سے قصاص کیسے لیا جائے جبکہ اس نے کیا پتا قتل حق پہ کیا ہو، یا کیا پتا اس نے کوئی اور چیز دیکھ کے اس کو قتل کیا ہو۔ قصاص تو اس سے مانگا جائے گا جو ناحق قتل کرے گا، نمبر ایک۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عثمان کا حق کے ساتھ قتل ہوا، نعوذ باللہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو باغیوں کے بارے میں حکم ہے وہ الگ ہے، وہ کسی ایک فرد واحد کا حکم نہیں ہے۔ باغیوں کے بارے میں جو حکم آئے گا وہ سورہ حجرات آیت نمبر 9 کے تحت آئے گا۔ نمبر ایک کہ باغیوں کے خلاف قتال کرنا ہے۔ اب قتال کرنا ہے کب تک؟ جب تک کہ باغی واپس پلٹ آئیں۔ اب باغی جو تھے وہ واپس کیسے پلٹے کہ وہ خلیفہ چہارم کی اطاعت میں آ گئے، تو انہوں نے بغاوت چھوڑ دی، تو اب ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جس طرح حضرت عمار قتل ہوئے تو حضرت عمار کا حضرت معاویہ سے نہیں پوچھا گیا، جب انہوں نے بغاوت چھوڑی تو انہوں نے ان سے حضرت عمار کا نہیں پوچھا گیا۔ کیوں؟ باغی جب بغاوت چھوڑ دے تو اس سے کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس سے صلح کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ایک سورہ حجرات میں یہ آپ پڑھ لیں، شروع میں قتال کیا جائے تب تک جب تک کہ وہ واپس نہ پلٹے، اور جب وہ واپس پلٹے تو اس سے صلح کر لی جائے۔ تو یہ تو حکم ہے، تو یعنی قصاص کا مطالبہ کرنا ہی غلط تھا۔ تو یہی چیز رسول اللہ پھر فرماتے ہیں کہ حدیث عمار میں کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، یعنی باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو قتل کس نے کیا؟ حضرت معاویہ کے گروہ نے۔ وہ مسند احمد 12347 12349 نمبر حدیث ہے، اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ ہمارے نیزوں اور تلواروں سے عمار قتل ہوئے ہیں۔ یہ حضرت معاویہ نے خود مانا ہے۔ اب یہ بات تو یہاں پہ کلیئر ہے۔ اب نواسب کو لالے پڑے ہوئے سارے اصحاب کے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مولا علی کا اجتہادی غلطی تھی۔ اجتہادی غلطی کیسے تھی؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ عمار کا قتل حضرت علی کے لشکر سے ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کی اجتہادی غلطی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ خلیفہ وقت کا اجتہاد اگر غلط ہو تو اس کو بھی ایک اجر ہے، لیکن اجتہاد ٹھیک ہوا تو دگنا اجر کیسے آئے گا؟ کہ اجتہاد تب ٹھیک ہوا جب پتہ لگا کہ عمار جب قتل ہوئے تو یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ باغی گروہ کون سا ہے۔ تو نیوٹرل صاحب کا جو فہم تھا مومنین کو قتال کرنے کے بارے میں وہ غلط نکلا۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ حجرات میں ہی مینشن ہے، سورہ حجرات میں 2 مومن جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک ان میں سے جب بغاوت کرے تو اس سے قتال کا بھی حکم ہے، یہاں تک کہ وہ واپس حق کی طرف پلٹ آئے، اور جب حق کی طرف پلٹ آئے تو اس سے صلح کی جائے گی، نہ کہ اس سے قصاص لیا جائے گا۔ تو یہ ڈیمانڈ کرنا ہی غلط ہے، یعنی قصاص کی آیات اور احادیث تو پیش کی جاتی ہیں، وہ صحیح پیش کی جاتی ہیں، لیکن چسپاں غلط بندے پہ کی جاتی ہیں۔ اب یہ چیز اس خارجی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب آپ آگے سنیں اس کی بات۔ ساتھ میں نبی وقاص پیش کر دوں گا۔ اور بھائی وہ صحیح حدیث نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے؟ سیدنا زبیر کی کس نے کہا صحیح حدیث ہے؟ اور خدا کا خوف کرو، مردود روایت ہے، کس نے کہا ہے؟ غلط بات کرتے ہو، نہیں ہے اس طرح سے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں آپ کا انتہائی غلط مقدمہ ہے، انتہائی غلط مقدمہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو میں نے صحابہ پیش کر دی ہیں، ابھی ساتھ میں نبی وقاص پیش کر دوں گا، ابھی اسامہ بن زید بھی پیش کر دوں گا، ابھی میں نے 3 روایتیں لگائی آپ کے سامنے۔ کیا بات کرتے ہو؟ عبداللہ بن عمر پیش کر دوں گا آپ کے سامنے۔ سیدنا علی اپنے اقدام قتال میں اگر وہ ان کو حق پہ سمجھتے، ان کو حدیثیں نہیں پتا تھی، وہ نبی کی حدیث خود سنا کے منع کر رہے ہیں، نبی کی حدیثیں خود بتا کے نہ کر رہے ہیں، ان کو انکار کر رہے ہیں، ساتھ والوں کو منع کر رہے ہیں۔ کیا بات کرتے ہو؟ اور سیدنا زبیر والی یہ روایت مردود ہے، خدا کا واسطہ ہے، اس کو مت لے کے آنا، ایسی بےعزت ہوگی۔ اچھا، یہ سیدنا زبیر والی روایت کو مردود کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے صرف 1-2 محدثین کا کلام پڑھا ہے۔ اگر آپ جمہور محدثین کو دیکھیں گے تو یہ اس روایت کو صحیح کہتے ہیں، اور یہ ایسی روایت کو مردود کہہ رہے ہیں جس کو کچھ محدثین نے صحیح بھی کہا ہوا ہے، یعنی کہ ان کا علم حدیث بھی وہ فارغ ہے اس حوالے سے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ضعیف حدیث اور مردود حدیث میں کیا فرق ہے۔ آگے سنیں اب۔ صحابہ پیش کر رہے ہیں تو میرے ساتھ بھی صحابہ ہے نا، تو میں وہ کیا اپنا آپ پیش کر رہا ہوں؟ میں بھی تو آپ کو رسول اللہ
سب سے پہلے رسول اللہ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو میں صحابہ پیش کر رہا ہوں. صحابہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ شروع سے میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں. اور رسول اللہ جس کو یہ بات کہتے ہیں تو صحابہ اس کے سامنے میں کہتا ہوں کہ کیا وقت رکھتی ہے یہ بات. آپ مجھے بتائیں کہ جو حق والی جماعت جس کو رسول اللہ کہتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اب ایک بندہ اٹھ کے بولے کہ جی میں نہ حق جانتا ہوں، وہ بے شک صحابی کیوں نہ ہو، تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے حق کہہ دیا نا. اچھا اس سے پہلے سچویشن کیا تھی وہ کسی کو معلوم نہیں تھی، لیکن عمار قتل ہوئے تو پتہ چل گیا کہ باغی گروہ کون سا ہے. جب باغی گروہ پتہ چل گیا تو پتہ چل گیا اقرب الحق کون سا، اس نے جا کے خوارج سے بھی قتال کیا. تو یہ تو بات رائج ہے. مرجو بات کی مرجو تو میں بات ہی نہیں کر رہا، راجع بات جو ہے نا سامنے میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو سے موجود ہے، احادیث رسول سے موجود ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. مرجو بات جو بالکل ختم ہو چکی ہے اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا. احادیث جو موجود ہے رسول اللہ کے بعد صحابہ کی بات ہے. ٹھیک ہے، صحابہ بھی کون سے بدری دیکھے جائیں گے، تو میں آپ کو بدری صحابی پہلے ہی پیش کر چکا ہوں، عمار بن یاسر. آپ کے پاس دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں. عمار بن یاسر وہ ہیں کہ سورہ توبہ کے تحت ان کی جو ہے اتباع کرنی ہے احسان کے ساتھ. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کوئی محض مشاہدات نہیں ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اس میں لکھا ہے کہ خوارج سے قتال کرنے کے بعد وہ جو جس کا جو عورت کی پستان کی طرح بازو کٹا ہوا تھا تو وہ اس کو نکالا گیا، بتایا گیا کہ یہ بندہ ہے. اور خوارج سے قتال کرنے کی خوشخبریاں جو میں نے اوپر وائس میں گنوائی، اتنی زیادہ خوشخبریاں کہ اس کے بعد ثواب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. او بھائی یعنی ایک بندے کو میں کہتا ہوں کہ ثواب کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ رسول فرمایا کہ ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا اور ایک بندے کو استغفار کرنا چاہیے لیکن رسول اللہ فرمایا کہ ثواب کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ثواب ہے. اچھا یہ ان سے قتال کرنے والا نا جو اقرب الحق جو ہے، دو جماعتیں ہوں گی جو ہے فریقتان، ان میں سے ایک حق والی جماعت نکلے گی اور وہ جو ہے خوارج کو قتال کرے گی. اور یہ دیکھ لیں وہ صحیح مسلم کی روایت، یہ بھی صحیح بخاری سے، میں آپ کو باقی اور بھی طریق اس کے موجود ہیں دوسری کتب میں، تو یہ دیکھ لیں یہ وہ احادیث ہیں کہ جن میں اب دیکھیں اس میں ابو سعید خدری، میں صحابی آپ کو پیش کر چکا ہوں، میں نے بھی صحابی پیش کر دی ہے، لیکن وہ روایت آپ کو لگا رہے، لیکن وہ لگا کیا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں. آپ خود ان کی روایت پڑھیں تو آپ کو میری وائس سننے کے بعد آپ کو ان کی روایت کا جواب مل جائے گا. یہاں پہ دیکھیں اب حق والی جماعت کون سی ہے جو خوارج سے قتال کرے گی. میں نے صحابی کی آپ کو گواہی بتا دی کہ خوارج سے قتال کرنے والے مولا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اچھا میں یہاں پہ آپ سے ایک چیز کا تذکرہ کروں کہ اقرب الحق جو ہے، اقرب الحق کا اکثر ہی ترجمہ کرتے ہیں کہ حق کے زیادہ قریب، یعنی کہ کہتے ہیں کہ دوسری جماعت ہے جو اقرب الحق کے مخالف ہے، بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ پہ کھڑی ہے، تو وہ بھی حق کے قریب ہے لیکن یہ حق کے زیادہ قریب ہے. یہ ترجمہ ہی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک کو جب اقرب الحق کہہ دیا کہ جو اس کی مخالف ہے تو اس کو ہم باطل اقرب الباطل کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں آ گیا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا جبکہ وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو یہ چیز تو رائج آ گئی، تو وہ اس کو ہم اقرب الحق کہہ ہی نہیں سکتے ایک باغی گروہ کو. اب باغی گروہ کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ شوافع، حنابلہ، مالکی اور حنفیوں اور حتیٰ کہ اہل تشیع اور اہل حدیث کے ہاں بھی، یعنی جتنے بھی مسالک آپ دیکھیں تو ان کی ایک متفقہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ باغی وہ بندہ ہوتا ہے، یعنی ایک وہ گروہ ہے، یعنی جس کے پاس ایک چیز موجود ہے، یعنی کوئی اس کے پاس ایسا مسئلہ یا ایسی کوئی چیز موجود ہے، ایسی کوئی دلیل جس کی وجہ سے وہ بغاوت کرے. کس کے خلاف؟ حکومت وقت کے خلاف. تو ایسا گروہ باغی ہوگا. اور سیکنڈلی یہ کہ اقرب الحق کس کو کہا گیا؟ مولا علی کے لشکر کو. جب خوارج سے انہوں نے قتال کیا تو اقرب الحق یہی ہوا. اب کس کے نتیجے میں ہوا؟ جو حضرت معاویہ کا گروہ تھا. اب حضرت معاویہ کے گروہ میں اقرب الحق کیسے؟ وہ اس گروہ سے تو یہ نواصف کا کہنا ہے کہ اس گروہ نے قصاص کا مطالبہ کیا تھا. اچھا قصاص کا مطالبہ جس نے کیا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق میں نہیں کہا، بلکہ اس قصاص والے مطالبے کی جو گروہ تھا اس سے لڑنے والے سے رسول اللہ نے فرمایا کہ اقرب الحق یہی ہوگا، یعنی حق کے زیادہ قریب یہی ہوگا. تو یہ چیز تو بالکل واضح ہو گئی، لیکن اب جس نے سمجھنا نہیں ہے تو وہ بے شک نہ سمجھے. السلام علیکم. ایسے شخص پہ یہ ڈیٹیل اور ہائپوتھیسس بنا کے اور اس کو ایک سچویشن اس کو دے کے اور ایک بندے کے اوپر اس کو چسپاں کر دینا، ایسے بندے کے اوپر کہ جس بندے کی اتنی فضیلت ہے کہ اس نے ایسے ایسے کام کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواہش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو یعنی خوارج کو قتال کریں، ان سے قتل کریں ان کو.
تو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. دیکھیں اس کے بعد ابن حزیمہ صحیح ابن حزیمہ صحیح ابن حبان موجود ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ. السلام علیکم. دیکھیں نا ڈاکٹر خان صاحب اب آپ بھاگ کے گئے ہیں کہ علی کہتے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی کیا تھا, اپنے ذاتی رائے تھی. تو میرے بھائی یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ اگر اجتہاد کرے تو ذاتی اجتہاد ہے نا, خلیفہ اگر اجتہاد کرے تو اس کو اگر اجتہاد اگر صحیح نکلے تو اس کو دگنا اجر ہے, اور اگر اجتہاد غلط نکلے تو اس کا ایک اجر ہے. تو اب خلیفہ کا اجتہاد کیسے صحیح نکلا؟ تقتلک الفیۃ الباغیہ, عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. خلیفہ کا اجتہاد صحیح نکلا. اور خلیفہ کا اجتہاد کیسے صحیح نکلا کہ خلیفہ کو ایک بہترین امیر کہا گیا, حق والی جماعت کہا گیا, اور ایسے اجر و ثواب کی ایسے خوشخبری دی گئی اس سے پہلے کسی اور امیر کو اور اس کے بعد کسی اور امیر کو نہیں دی گئی. اور یہ سارا اجتہاد جو رسول بتاتا ہے کہ جو مولا علیہ السلام کا اجتہاد تھا بالکل صحیح اجتہاد تھا, اور اس کی وجہ سے ان کو دگنا اجر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. او بھائی تو وہ حواری سے لڑنے پر حق پر نہیں تھے. او بھائی تو وہ حواری سے لڑنے پر حق پر نہیں تھے. نہ 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 نہ, وہ یہ لکھا گیا ہے مسلم میں کہ دو جماعتیں دو فرقے بنیں گے. ٹھیک ہے, اب وہ فرقے وہ اللہ سمجھ لیجیے گا کہ جب دو جماعتوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ, تو دو جماعتیں ہیں وہاں پہ وہ بنیں گے, اور ان میں سے جو حق والا ہوگا ان میں سے جو اقرب الی الحق ہوگا وہ خوارج سے قتال کرے گا. خوارج سے قتال کرنے والا حق نہیں, مطلب یہ نہیں, خوارج سے قتال جو کرے گا نا پہلے ہی, وہ جو ان دونوں میں سے حق پر ہوگا وہ خوارج سے قتال کرے گا. یہ اب اس طرح میں پھیرنے نہیں دوں گا بات کو. اب آپ کی من مانی باتیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں, حالانکہ میں نے آپ کو صحیح کر کے گرفت نہیں کی, میں کو بتا رہا ہوں. الحمدللہ دونوں میں سے جو حق اقرب الی الحق ہوگا وہ خوارج سے قتال کرے گا. یعنی ان دونوں کے مابین جو دو فریقے بنیں گے نا, ان میں جو حق والا ہوگا, یعنی ایک جو حق والا ہے دوسرا باطل والا ہے, یہ ہمیں حدیث عمار سے پتہ چل گیا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ باطل میں آ گیا. اور جو اقرب الی الحق ہے ان دونوں میں سے جو حق والا ہوگا, اب ان دونوں فرقوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان دونوں میں جو حق والا ہوگا, اب صفین کی بات ہو رہی ہے کہ صفین میں جو حق والا ہوگا وہ خوارج سے قتال کرے گا. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. تو ہم نے دگنا اجر ثابت کیا, مولا علیہ السلام کا اجتہاد ثابت کیا, حجت تمام کی, تابوت میں کیل ٹھوک دی. اب ڈاکٹر صاحب کے سوال ہیں, جائیں جس ناسپی کے پیچھے سے اندر کرتے ہیں کریں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یہاں پہ تابوت پہ قلعہ ٹھک گیا ہے. موصوف جو ہیں وہ بھاگ چکے ہیں نکے ماموں چھوٹے ماموں سے, آتے آتے علی کی اپنی ذاتی رائے, انہوں نے کا سوال کیا تھا, اب انہوں نے آ کے علی کی اپنی ذاتی رائے پیش کر دی, حجت تمام ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طبیعت تھوڑی خراب ہے, میں نے صرف وائس جو ہے انہی کے لیے آواز اپنی بچا کے رکھی تھی. اگر یہ آنا چاہیں کل تو انشاءاللہ ہم ان کو ضرور موقع دیں گے. اب اس کے بعد کوئی شکایت کرنے والا شکایت نہ کرے کہ ڈاکٹر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے بات نہ ہوئی, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. خرم پلمبری چھتر کھاتا ہے, چھتر جس نے کھایا جس نے وہ کیا سب کچھ وہ دیکھ لیا سب نے. اب الحمدللہ اگر انہوں نے ایک کو بچانا ہے دوسرے کی لالے پڑ جائیں گے ماموں کے, اور اگر ماموں کو بچانا ہے تو علی سے جو پہلے والے ہیں ان کو بچا نہیں سکیں گے, جن کی قصاصی آڑ میں یہ بیٹھے ہوئے, اور ان کو اگر بچا نہیں سکیں گے تو ماموں خود بخود غلط ہو جائیں گے. تو ایک کو بچائیں گے تو ماموں پھر بھی غلط ہوں گے. تو یہ بڑے بوئے پھنس گئے ہیں. تو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. میرے مولا علیہ السلام, میرے عثمان, میرے عمر, میرے ابوبکر تینوں چاروں حق پہ ہیں الحمدللہ. لیکن جس طرح کی باتیں آپ سچویشن بناتے ہیں, ہائپوتھیسس بنا کے گیون سرکمسٹانسز کے تحت آپ ایک بندے پہ چیز چسپاں کر رہے ہیں. آپ ذرا یہ تو دیکھیں کہ وہ بندہ کون ہے جس کو امیر کا ہے, بہترین امیر کہا گیا. بہترین امیر یعنی کہ وہ اس نے جو قصاص نہیں لیا تو بہتر کیا, کیونکہ وہ بہترین امیر ہے, رسول اللہ نے کہہ دیا. تو اس نے قصاص نہ لیا تو رسول اللہ نے ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ بہتر کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آگے آپ کا معاملہ ہے. باقی قصاص والی آیت کا ہم نے کبھی انکار نہیں کیا, قصاص والی احادیث کا ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. تو گروپ دیکھ لیا, وہ جو تمام ہوئی.